چونکہ انہوں نے سوال کیا کہ ہم ایمان سمجھتے تو ہیں کہ ایمان ہے تو آزمائش تو آئیں گی، لیکن اس کے باوجود بھی جب آزمائش اللہ دے دیتا ہے تو صبر جسم کو نہیں ہوتا، جسم کیا کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے اور ناشکری پہ اتر جاتا ہے. تو ایسے معاملے میں کیا کریں؟ تو دیکھیے جب آپ کو ایسا لگے کہ جب آزمائشیں آئیں گی تو آپ ناصبرے ناشکرے ہو سکتے ہیں، تو آپ کیا کیجئے، پچھلوں کے واقعات پڑھیں جنہوں نے کیسے کیسے حالات میں صبر کیے، ان کے واقعات ہم کو مضبوط بنائیں گے اپنے اعمال میں. آئیے مثال سے دیتا ہوں، ایک بات مثال سے سمجھاتا ہوں. ام سلیم رضی اللہ عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دور کی خالہ تھی، بہت دور کی، لیکن بہرحال رسول اللہ سے اتنی نسبت بھی ہونا بہت بڑی بات ہے. تو بڑی خوش ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول جو ہے میرے جو ہے بھانجے ہونا، دور کا رشتہ، بہرحال جتنے بھی دور کا تھا لیکن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دور سے رشتہ. ان کے تعلق سے آتے انس بن مالک کی والدہ ہے، یاد رکھیے ام سلیم رضی اللہ عنہا. ان کا واقعہ آتا ہے کہ جب انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، نکاح کیا، تو ان کو ایک اولاد ہوئی، اور اولاد جو ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے کسی ایک جہاد میں گئے، غزوے میں گئے. جب واپس آئے تب تک وہ اولاد بیمار ہو گئی، وہ لڑکا بیمار ہو گیا، اور بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے آنے سے پہلے فوت ہو گیا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر آنے سے پہلے فوت ہو گیا. یہ خاتون اسلام تھی، جانتی تھی آزمائش تو ہوں گی، ایمان کیا تو اولاد میں اللہ نے آزما لیا. تو یوں کیا کہ نہلایا دھلایا کفنایا اس لڑکے کو، جنازے کی نماز پڑھی اور تدفین کرائی. جب شوہر گھر آیا تو بالکل پتہ نہ لگنے دیا کہ کچھ ایسے حالات ہوئے گھر میں، ناگوار چیز گزری ہے، اس لیے کہ شوہر جہاز سے بہت زمانے بعد آئے تھے، ان کے کئی مہینوں بعد آئے تھے. اب ایک شوہر گھر آیا اتنے مہینوں بعد، کیا اس کو یہ مصیبت بتا کے اور کیوں تکلیف دوں؟ کہا کہ اطمینان کرنے دوں گی، اطمینان ہونے کے بعد بات بتاؤں گی تاکہ سکون آ جائے، کم از کم گھر پہنچ جائے، اس کے بعد بتاؤں گی. جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر آئے، آ کر جو ہے وہ اپنے جو ہے بیوی کے پاس رہے، نہایا، جو ہے کھانا کھایا، آرام سے رہے، رات گزاری، رات اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں گئے، ہم بستری کی، اور صبح جب فجر غسل کر کے نماز کے لیے جانے لگے تو تب اب ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. تو کہا پوچھو. کہا اگر تمہیں کوئی چیز کوئی شخص دے دے تو تم واپس کیسے دو گے، اس کو لوٹاؤں گے کیسے وہ چیز کو؟ تو کہا جتنی جیسی دی ویسے یا اس سے اچھا لوٹاؤں گا. کسی نے کوئی چیز دیا ہے تو جیسی کی ویسی لوٹانا چاہیے یا اس سے کچھ اچھا کر کے دینا چاہیے؟ تو کہا جیسی تھی ویسی یا اس سے اچھا. تو کہا بس اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ کوئی چیز اگر کوئی دے تو لوٹانے کا اصول جیسی ویسی یا اس سے اچھی، تو اللہ نے ایک اولاد دی تھی، اس نے کل رات وہ ہم سے چھین لی، اس کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ پریشان نہ ہو بلکہ میں نے جو اس کی تدفین کر دی. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے، لیکن بہرحال نماز کو چلے گئے. فجر کی نماز پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، کہا اللہ کے رسول رات آیا، بیوی نے ایسا ہوا، میرا لڑکا بیمار ہوا، انتقال کر کے بتایا نہیں، رات میں نے صحبت بھی کی اور اس طرح سے پورا عمل ہوا اور مجھے اس نے صبح بتایا. تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تو نے رات اس سے صحبت کی؟ تو کہا ہاں کی. تو کہا اللہ تیری اولاد میں برکت دے، تجھے اس سے اولاد ہوں گی. اور اللہ کے رسول نے دعا دی ان کو. اس کے بعد جو ہے ایک لڑکا پیدا، جس کا نام عبداللہ تھا، جس کا واقعہ میں نے بہرحال اس سے پہلے سنایا تھا تفصیلی. تو عبداللہ بہرحال ان سے پیدا ہوئے. تو یہاں دیکھیے اس خاتون کا واقعہ کتنی نصیحتیں، کتنے صبر اور کتنے شکر کا واقعہ ہے. یہ عورت ہی ہے نا، نفسیاتی طور سے کمزور ہے یہ، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی عام عورت ہوتی شاید چیختی چلاتی روتی پلاتی، چونکہ اس کا شوہر اب آ گیا، رشتہ دار آنے کے بعد تو لوگ اور غم اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ عورت جانتی تھی کہ اگر میرے شوہر کو یہ کروں گی تو پہلے پریشان حال، کئی مہینوں کے بعد جہاد سے مصیبتوں سے وہ آیا ہے گھر، تکلیف کیوں دوں؟ اطمینان کے ساتھ کھایا پیا، اظہار نہیں ہونے دیا. ان کے دلوں کے اندر کوئی مشینیں نہیں لگی ہوئی تھی، ہمارے جیسے دل دھڑکتے تھے. ظاہر سی بات ہے کوئی مشین نہیں تھی کہ ان کو کوئی احساس نہ ہو، یہ روبوٹس نہیں تھے، لیکن یہ رسول اللہ کے تلاميذ تھے، ان کے اسٹوڈنٹس تھے. اور ایسے جب استاد کے ایسے شاگرد تھے یہ، تو ظاہر سی بات ہے استاد کی صفت شاگردوں میں تو آتی ہے. تو یہ صبر اور اس کے جو ہے یہ جس کو کہیں گے پیکر تھے، نمونے تھے کہ کیسے صبر کیا جائے. تو یہ واقعات آپ پڑھیے تب آپ کو صبر سمجھ. اولاد کا نقصان تو پڑھیے ام سلیم کا واقعہ، یہ صبر دلائیں گا، یہ سکھائیں گا صبر کیا ہوتا ہے، یہ سکھائیں گا کہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز دے لے لے تو اس کا حق تھا، اللہ نے دیا لے لیا، کیا کروں میں اس سے زیادہ. حالانکہ چاہتی تو آنسو بہا سکتی تھی، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ کسی کو تکلیف ہو تو آنسو بہا لے، لیکن جو ہے انسان برا بھلا کہے، تقدیر کو کوسے، یہ برا ہے، آنسو بہا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا، جب آپ تدفین کے لیے گئے تو صحابہ نے دیکھا آپ کے آنکھ سے آنسو گر رہے، تو صحابہ کو تعجب ہو کہ اللہ کے رسول آپ روتے ہیں؟ آپ تو ہم کو تعلیم دیتے ہیں صبر کی. تو کہا یہ صبر کے خلاف نہیں میرا رونا، یہ تو رحمت ہے جو اللہ نے دل میں دے رکھی ہے، اور بہت کم لوگوں کو ایسی رحمت ملتی ہے دل میں جو آنسوؤں کے ذریعے انسان کی آنکھوں سے نکلتی ہے. تو کہا یہ تو رحمت ہے جو میری آنکھوں سے نکل رہی ہے، تو یہ صبر کے خلاف نہیں رو لینا. لیکن صبر کے خلاف یہ ہوگا کہ ہمارا ہی گھر ملا تھا، کہ ہم ہی ملے تھے، کیا مصیبتیں ہم پہ ہی آتی ہے فلاں، یہ صبر کے خلاف ہے. تو صبر کیجئے
اور ایسے واقعات پڑھیے، جب ان لوگوں کے واقعات پڑھ کے ان کے نقصانات کو آپ دیکھیں گے اور ان کے صبر کو دیکھیں گے اور اس کے باوجود ان کے شکر کو دیکھیں گے اور اللہ نے کیا بدلہ دیا اس صبر کا جب دیکھیں گے، اس دنیا اور آخرت میں تو بہرحال بہت زبردست ان کے لیے بدلے ہوں گے، تو پھر ہمیں بھی ہماری نفسوں میں بھی ایک جوش جذبہ آئے گا، ہم بھی ایسی قربانیاں دیں اور آزمائشوں پہ اپنی نفس کو صبر کی طرف متوجہ کریں۔ تو اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جو ہے احادیث کا جو مطالعہ کیجیے، جس میں بہترین صبر کے شکر کے واقعات آئیں گے، ان واقعات کو پڑھنے سے ہماری نفس میں بھی شکر ہوگا، اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائش آئیں گی ایمان ہے، اور جب آزمائش آ جائیں گی تو یہ واقعات ہم کو مضبوط کریں گے کہ اگر وہ لوگ صبر کر سکتے ہیں ہم بھی کوشش کریں گے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے۔ اور جب بھی آپ اور ہم صبر کریں، یاد رکھیے اس کے لیے نیت ضرور کریں، اس صبر کا بدلہ طلب کریں اللہ سے، ہمیشہ طلب کرنا، کیونکہ صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، یاد رکھیے، تو طلب کرنا ہے اللہ میں صبر کر رہا ہوں اس پر، مجھے تو اس کا بدلہ دے۔ اس لیے کہ رسول نے فرمایا کہ احتساب ہونا، صبر کے ساتھ احتساب کرے، احتساب یہ کہ اللہ بدلہ دے مجھے اس کا، تو صبر کیجیے اور بدلہ طلب کیجیے، دیکھیے، اور صبر کا بدلہ سوائے جنت کی اور کچھ بھی نہیں، یاد رکھیے۔ تو کوشش کریں ہم صبر کریں، تو یہ واقعات ہمیں صبر کی طرف متوجہ کریں گے۔